اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے اسلام کے اندر خاندان کی تشکیل کے بارے میں، اور بات ہماری اس مقام پہ پہنچی تھی کہ اگر ہم نے شادی کرنی ہے تو والدین کی ولایت کا اختیار اولاد کے اوپر کس حد تک ہے، یہ ہم نے پچھلی گفتگو میں آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھا، اور اس کے بعد وہ کون کون سی خصوصیات ہیں کہ اگر ایک مرد یا عورت میں ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس مرد یا عورت سے شادی کر لے۔ آج ہم بات کریں گے آزادی اور اختیار کے بارے میں کہ کتنی آزادی ہے۔ جس طرح پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے اسی نقطے کو بیان کیا تھا، کس طریقے سے آزادی اور اختیار ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی، انسان کی مستقبل کی لائف اور جو ازدواجی لائف ہے، اس میں سب سے مہم اور بنیادی اور اساسی ترین جو فیصلہ ہے وہی شادی کا فیصلہ ہے، ازدواج کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلے میں بھی دین اسلام نے جو انسان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مکمل اختیار دیا ہے۔ جس طرح کل ہم نے ایک آیا بھی بیان کی سورہ نساء کے اندر، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں، یعنی اس میں فرد کی ذاتی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہے، روایات کے اندر بھی جس طرح ہم نے کل بیان کیا وہ بھی نظر آتی ہے، اور تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو تاریخ کے اندر بھی بہت ساری مقامات پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ رسول پاک نے اگرچہ وہ والد تھے، اگرچہ وہ ولی تھے اپنی اولاد کے، لیکن اپنی اولاد کی مرضی کو ترجیح دی ہے۔ ہم اسی واقعے کو لے لیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو شادی ہوئی، مولا علی علیہ السلام کا جو عقد ہوا جناب سیدہ سے، تو تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی 3 دن تک آتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اور جب آتے تھے پہلے دن آئے خاموش رہے چلے گئے، دوسرے دن آئے خاموش رہے چلے گئے، تیسرے دن جب آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے چہرے پہ حیا دیکھی، علی کے چہرے پہ شرم دیکھی، علی کا شرمانہ دیکھا، تو سمجھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا، اے علی کیا بات ہے؟ 3 دن ہو گئے، آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے اس معاملے میں بات کروں۔ رسول پاک نے فرمایا، کون سے معاملے میں؟ چونکہ رسول تو جانتے تھے، رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، وہ نبی، وہ علم غیب جاننے والا نبی جانتے تھے، لیکن علی کی زبانی سننا چاہ رہے تھے۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، یعنی آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو رسول پاک کو بھی علم تھا مولا علی کی شخصیت کا، مولا علی کے کردار کا، مولا علی کے گفتار کا، مولا علی کی شجاعت کا، مولا علی کی عدالت کا، مولا علی کے علم کا، مولا علی کے حلم کا، مولا علی کی فصاحت کا، مولا علی کی بلاغت کا، مولا علی کی اس بردباری کا، مولا علی کے ہر ایک پہلو کو رسول پاک جانتے تھے۔ لیکن رسول پاک نے مولا علی کو فوراً یہ نہیں کہا کہ ہاں میں حاضر ہوں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تم سے۔ رسول پاک اٹھے، رسول پاک حجرے میں گئے، جناب سیدہ سے پوچھا، اے فاطمہ میری بیٹی، علی خواستگاری کے لیے آئے ہیں، علی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، علی تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اب یہاں بھی مہم نقطہ ہے، وہ رسول کے جو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس رسول نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنی اولاد کی مرضی، اس امر میں اپنی اولاد کے اوپر اپنی مرضی کو چلاؤں، بلکہ اپنی اولاد سے جا کے جناب سیدہ سے پوچھا کہ علی تمہارے لیے خواستگاری کے لیے آئے ہیں، تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، میں علی کو کیا جواب دوں؟ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے عرب کے جو تاجر تھے، عرب کے جو افراد تھے، جو بزنس مین تھے، ان کے رشتے آئے، لیکن رسول پاک نے جب جناب سیدہ سے پوچھا تو جناب سیدہ نے منع کر دیا، فوراً منع کر دیا۔ لیکن علی، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں جب پوچھا تو جناب سیدہ خاموش رہیں، پھر پوچھا خاموش رہیں۔
جب تیسری دفعہ پوچھا اور خاموش رہیں تو رسول پاک نے فرمایا سکوتھا و اقرارھا، اے فاطمہ آپ کا سکوت، آپ کی خاموشی اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ آپ اس رشتے سے راضی ہیں۔ تو پھر جناب سیدہ نے کہا ہاں بابا میں راضی ہوں۔ تو جناب امیر المومنین کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر علی کو خوشخبری دی کہ اے علی مبارک ہو، میری بیٹی نے تم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف انشاءاللہ اس جو تاریخ کا یہ واقعہ ہے اس سے ہم مزید اپنے لیے اسباق اور اپنے لیے درس لیں گے، چونکہ تاریخ کو اگر تاریخ سمجھ کے پڑھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، تاریخ کو اگر فضائل یا نعروں کے لیے سنا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن تاریخ کو اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ اس سے اپنے لیے درس لیا جائے تو یہ مہم وہ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ہم تاریخ کو آ کر پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، انشاءاللہ باقی واقعے کو ہم اگلی گفتگو میں تحلیل کریں گے اور کس طریقے بتائیں گے، اس گفتگو کریں گے اس نقطے کے اوپر کہ کس طریقے سے رسول اکرم نے اپنی بیٹی کے لیے مولا علی کا جو رشتہ کیا اور اس کے بعد جو معاملات آئے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا خود کبھی بھی لڑکی کا ہاتھ مانگنے نہیں جاتا، لڑکی کا رشتہ مانگنے نہیں جاتا۔ ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی دینداری اچھی ہے، تو لڑکا والدین سے بات کرتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بعض اوقات خاندانی مشکلات ہوتی ہیں، بعض اوقات معاشرتی مشکلات ہوتی ہیں، بعض اوقات رسومات ایسی معاشرے میں بن چکی ہوتی ہیں کہ ان رسومات کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ والدین کو جا کے کہتا ہے لڑکا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن کسی بھی جگہ پہ، نہ قرآن میں، نہ روایات میں، نہ تاریخ میں، نہ ائمہ کی سیرت میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ لڑکا اگر کسی لڑکی کو اس کی دینداری یا اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو بھیجے۔ ہاں والدین وسیلہ ہوتے ہیں تاکہ معاملات اچھے طریقے سے انجام پا سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں مولا علی خود چل کے آئے ہیں رسول پاک کے گھر میں۔ اگر ہم جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے ایک گفتگو میں کہ معصومین کی زندگی 2D ہے، 2 ڈائمنشن ہے۔ ایک ڈائمنشن جو خدا نے ان کو دیا ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن دوسری ڈائمنشن انسانی ہے، اسوہ حسنہ۔ اب علی کو اگر ایک انسان شمار کریں اور علی جا رہے ہیں ایک انسان کامل اپنی شادی کے لیے اس گھر میں لڑکی کے باپ سے بات کرنے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر یہ ہو تو اس لڑکے کو مار مار کے اس کا حال برا کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے کچھ اور ہے۔ اہل بیت کی سیرت اس سے برعکس ہے۔ اور جب اگر والدین اس کام کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو لڑکا ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لڑکا ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ جس شخص نے شادی کرنی ہے، جس شخص نے اپنی مستقبل کی زندگی گزارنی ہے، جس شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لڑکا ان کے ساتھ نہیں جاتا اور والدین خود ہی دیکھ کے آ جاتے ہیں، اور والدین کی جو پسند اور ناپسند یہاں پہ آ کر آڑے آتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لڑکا یا لڑکی جب شادی ان کی ہوتی تو پہلی دفعہ جو لڑکا لڑکی کو دیکھتا تھا یا لڑکی لڑکے کو دیکھتی تھی، وہ نکاح کے بعد جب ان کے سامنے ایک رسم ہوتی تھی، شیشہ لایا جاتا تھا تو شیشے میں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ہاں ابھی یہ وہ لڑکی ہے یا یہ وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی اگلی زندگی گزارنی ہے۔ آج کل تو ماڈرن دور ہو گیا ہے، تصاویر کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن تصاویر راہ حل نہیں ہے۔ راہ حل جو قرآنی بھی ہے اور اسلامی بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب لڑکی والے یا لڑکے والے آپس میں ملیں، لڑکا بھی موجود ہو اور لڑکی بھی موجود ہو، اور ان دونوں کو وقت دیا جائے کہ آپ آپس میں گفتگو کریں
اور سب کے سامنے ایک جگہ فاصلے کے ساتھ آپ گفتگو کریں. شادی آپ نے کرنی ہے, زندگی آپ نے گزارنی ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, پسند آ جائیں, راضی ہو جائیں, مزاج مل جائیں, تو ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. اور یہی اسلامی نقطہ نگاہ بھی ہے. اور ایران میں اگر آپ دیکھیں تو اسی روش کو, اسی سنت کو اپنایا جاتا ہے تاکہ بعد میں کوئی پشیمانی نہ ہو. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں اس واقعے کے دوسرے حصے کے اوپر. ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے مولا علی نے شادی کی ہے, اور شادی کے بعد جب ہاں ہوا, جب رضامندی ظاہر کی جناب سیدہ نے, تو اس کے بعد کیا معاملات ہوئے, کس طریقے سے چلے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.